بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دن ہے جمعے کا اور 26 اکتوبر ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ناسور سے ان کی جان چھوٹنے والی ہے۔ اب قاضی فائز صاحب مزید اس ریاست کی اس حکومت کی سہولت کاری نہیں کر پائیں گے۔ اب پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اس ریاست کے باشندے اب مزید قاضی فائز صاحب کے بوجھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کی اس ناسور سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب چونکہ جمعہ ہے تو پاکستان کی باشندوں کو اس وقت نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اس نظام پر جو ناسور، جو بوجھ بنا ہوا تھا، جس نے انصاف کا قتل کیا، جس نے انصاف فراہم کرنے کے بجائے غیر جانبدارہ فیصلے کیے، اب پاکستان کی اس ناسور سے جان چھوٹ گئی ہے۔ جس طرح یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس پاکستان کا چارج سنبھال لیا ہے تو اس کے آنے سے اب فضا میں تبدیلیاں آپ فیل کر پائیں گے، آپ محسوس کر پائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی سیناریو، چاہے عدلیہ کی جو حالات ہو، ان میں نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے، ان میں تبدیلیاں اس وقت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان میں چینجز آنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بربریت اور ظلم جو شروع ہو چکا تھا، میں فزیکلی اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سیناریو کی بات کر رہا ہوں، اس حالات کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پر مزید جو تھا ایک بوجھ، ایک ظلم جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس، جس طرح انہوں نے ابھی تک چارج بھی نہیں لیا، کل حلف اٹھائیں گے، لیکن ان کے آنے کے بعد 48 گھنٹوں میں جو تبدیلیاں سامنے آئی ہیں وہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے۔ جس طرح کل بشرا بی بی جو کہ ان کی بیل ہوئی، کس طرح ان کو وہ بنگالہ شفٹ ہو گئی، پھر وہ پشاور چلی گئی، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری میں اس وقت معمولی تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب شیر اقتدار سے دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، دو امپورٹنٹ گڈ نیوز عمران خان کے لیے آ چکی ہے۔ اس وقت شیر اقتدار میں جو دو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جوڈیشری کے اندر یا پاکستان کی سیاست کے اندر کس طرح تبدیلیاں وہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کل بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہائی ملی، کس طرح وہ ان کو پروٹوکول کے ذریعے اڈیالہ جیل سے باہر نکال کر بنگالہ شفٹ کیا، یا پھر وہ جب بنگالہ کی بجائے وہ لاہور کے بجائے وہ پشاور چلے گئی، وہ بخیر خیریت جو تھی، نہ ان کے اوپر مقدمہ، نہ ان کے اوپر کوئی اور کیس بنا، بجائے سے کہ ان پر کیس بنتے ان کو باعزت طریقے سے اڈیالہ جیل سے رخصت کیا۔ تو یہ ایک ایسی چینج جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس بننے کے بعد ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سامنے آئی ہے۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کو اور اسپیشلی عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس بننے کے بعد عمران خان کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے میں یہ نہیں بات کر رہا کہ عمران خان ان کی ڈیل ہوئی ہے، عمران خان کی ڈیل نہیں ہوئی، ان پر جو غیر جانبدارہ یک طرفہ فیصلے قاضی فائز صاحب کی دور میں ہوتے تھے، اب ان سے ان کی جان چھوٹنے والی ہے۔ اب عمران خان کو ریلیف ملے گا۔ تین امپورٹنٹ جو عمران خان کو ریلیف ملنے ہیں، تین امپورٹنٹ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جو کہ ایک صحافی ہے حیدر نقوی صاحب، کل انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک اپنے ٹویٹ کے بارے میں ذکر کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ حیدر نقوی صاحب وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے رابطے بڑے کلوز ہیں ان لوگوں سے جو لوگوں کو ریلیف دلواتے ہیں۔ تو میں ان کا ایک ٹویٹ وہ انہوں نے شائع کیا، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا خلاصہ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بنگالہ یا مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ بطور سب جیل قرار دیا جائے گا۔ ان کی یہ سٹیٹمنٹ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان کو یا تو بنگالہ شفٹ کیا جائے گا یا مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جائے گا اور اس کو وہ سب جیل ڈکلیئر قرار دے دیں گے۔ تو ان سے یہ تاثر جاتا ہے، ان سے یہ خبر پھیل رہی ہے کہ عمران خان کو شاید وہ ریلیف مل جائے، ایک بہت بڑا ریلیف شاید ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ایک ریلیف مل جائے۔ نمبر 2، جس طرح بشرا بی بی کی بیل ہوئی، پھر کس طرح وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئی، اسی دوران اسی لمحے سے ایک ہفتہ پہلے بنگالہ میں جو تھا ایک کلیننگ شروع ہو چکی تھی، دیواریں پینٹ ہو رہی تھی، گملے لگ رہے تھے، صاف صفائی ہو رہی تھی،
ہے معاملات مزید رینوویشن ہو رہی تھی، کس طرح وہ یہ تاثر جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں سامنے آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ نمبر 3، فیصل وافڈا صاحب کی جو ہمیشہ اس کی پریڈکشن ہوتی ہے، وہ جہاں سے وہ پریڈکشن کرتا ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کس کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن میں اس کی سٹیٹمنٹ کو اس لیے داد دوں گا، اس کو میں اس لیے جو ہے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ جس طرح وہ بولتا ہے یا جس طرح وہ پریڈکٹ کرتا ہے، جس طرح وہ جس کی ترجمانی کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہ چیز درست ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح فیصل وافڈا صاحب نے پچھلے کہا کہ بشرا بی بی کو بل مل جائے گی، وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ جائے گی، ہم نے دیکھا بھی کہ بغیر کسی مقدمہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر بھی آئی۔ وہ الگ بات ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس وقت جو ہے ان میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن فیصل وافڈا صاحب نے بھی تو پریڈکشن کی ہے، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح وہ معاملات کو لے کر جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ پریڈکشن بھی کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بحال ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے نمودار ہو رہے ہیں، مزید کشیدگیاں ختم ہو رہی ہے۔ جو مشکلات پاکستان تحریک انصاف کو تھی، جو مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے تھی، جو مشکلات بانی پی ٹی آئی کے لیے تھی، وہ اب ختم ہونے والی ہے، ان میں جو ہے آسانیاں جو ہے وہ آئے گی۔ فیصل وافڈا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب راستے کھل رہے ہیں، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے، ان 3 وجوہات سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید ہو سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے لیے راستے کھل جائے اور ان کو مزید اس قید میں رکھنے سے وہ گریز کرے۔ تو یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھی، کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی، کس طرح اب معاملات مزید آئے کے جائیں گے، اور عمران خان نے جو پریڈکشن کی تھی کہ دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی طرف جو ہے روٹس راستے بن رہے ہیں، تو جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پر تفصیل سے جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔